آج اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ خواتین و حضرات، جن دنوں میں ملحد ہوا کرتا تھا اور دن رات مذہب کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، مجھے مغربی قوتوں کی جانب سے اسلام کے خلاف خاص طور پر بولنے کے لیے جو رقم ملا کرتی تھی اسے میں عیاشیوں کے اوپر صرف کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے فیس بک کے ان باکس میں حیدرآباد سے میر مرتضی بھائی نے ایک ایسا پیغام بھیجا جس نے میری کایا پلٹ دی۔ وہ پیغام کچھ یوں تھا خواتین و حضرات کہ اویس بھائی، آپ کا کہنا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب اگر ہم دونوں مر گئے اور اللہ موجود نہ ہوا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ موجود ہوا تو پھر فائدے میں کون ہوگا؟ میں تو جنت کے مزے کروں گا اور آپ دوزخ میں جلیں گے۔ یقین مانیں، میر مرتضی بھائی کا یہ لاجک، یہ دلیل اتنی طاقتور تھی کہ میرے تو گھڑوں پانی پڑ گیا اور میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اویس اقبال صاحب، کیا آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ ہے آپ انجانے میں کس عظیم سائنسی دماغ کا مذاق اڑا بیٹھے ہیں؟ آپ نے اس بات کو طنز کا رنگ دے کر مذاق میں اڑا دیا، لیکن حقیقت میں آپ جس لاجک کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر موت کے بعد کوئی خدا ہوا، وہ کوئی عام فیس بک میسج نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے ایک عظیم ترین دماغ کی پیش کردہ فلسفیانہ دلیل ہے۔ اس علمی دلیل کو پاسکل ویجر کہا جاتا ہے اور اسے بلیز پاسکل نے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس دلیل کو ایک سستی دھمکی سمجھ کر مسترد کریں، ذرا سوچے کہ پاسکل کوئی عام انسان نہیں تھا یا کوئی ان پڑھ مبلغ نہیں تھا، بلکہ ماڈرن سائنس اور میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا ستون تھا۔ اس نے پروبیبلٹی تھیوری ایجاد کی، بالکل وہی تھیوری جو آج کوانٹم میکینکس اور اکنامکس میں استعمال ہوتی ہے۔ اس نے ہائیڈروسٹیٹکس اور فلوئڈ ڈائنامکس میں اتنی تحقیق کی کہ آج فزکس میں پریشر کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونٹ کیا ہے جانتے ہیں ناوے صاحب؟ اسی کے نام پر ہے، یعنی پاسکل، PA کہلاتا ہے۔ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے دنیا کا پہلا فنکشننگ میکینیکل کیلکولیٹر ایجاد کیا۔ تو جس شخص نے یہ دلیل دی وہ ایک سرٹیفائیڈ جینیس ہے ویس صاحب۔ اس عظیم سائنسی دماغ نے اپنی زندگی کے ایک گہرے روحانی تجربے کے بعد اپنے ہی میتھمیٹیکل ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے تاریخ کی، ہسٹری کی سب سے مشہور دلیل پیش کی، پاسکلز لاجک، جو کہتی ہے کہ ریاضی کے لحاظ سے خدا پر یقین رکھنا سب سے بہترین اور ریشنل کیلکولیشن ہے۔ اگر خدا موجود ہے اور آپ ایمان لے آئے تو آپ سب کچھ جیت گئے، یعنی انفینٹ ریوارڈ، یہ پاسکل کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اگر خدا نہیں ہے اور آپ ایمان لائے تو آپ کا کچھ خاص نقصان ہوا ہی نہیں، بس ایک فائنائٹ لائف میں آپ نے کچھ اخلاقی پابندیاں برداشت کی۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن اگر خدا موجود ہے اور آپ نے تکبر میں آ کر انکار کر دیا تو آپ سب کچھ ہار گئے، یعنی انفینٹ لاس۔ جب پروبیبلٹی کے اصول وضع کرنے والا ایک عظیم سائنسدان، وہ سائنس جس کو آپ اپنا خدا مانتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ خالق کے خلاف شرط لگانا میتھمیٹیکلی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، تو اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنا بنتا ہے ویس صاحب۔ اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ خدا کے ہونے کا صرف 1% چانس ہے، تب بھی انفینٹ ریوارڈ بمقابلہ انفینٹ لاس کی میتھمیٹکس یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان ہی واحد لاجیکل چوائس ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی پابندیوں میں کیوں رہیں، لیکن منطقی طور پر ایک بلیور اس دنیا میں کھوتا کیا ہے؟ اسلام ہمیں چیریٹی، انسانیت، اچھے اخلاق، نشے سے بچنے، والدین کی خدمت اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہتا ہے۔ اگر فرض کریں آخرت نہ بھی ہو، تب بھی ایک سٹرکچرڈ اور اخلاقی زندگی گزارنے سے انسان کو کیا نقصان ہوا؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی تو بالکل یہی رسک اسیسمنٹ لاجک استعمال کرتے ہیں۔ ہم رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، حالانکہ حادثے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اگر حادثہ ہو جائے تو اس کے کنسیکوینسز بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ تو پھر اپنے ایٹرنل سول کے معاملے میں ہم اس بیسک ہیومن لاجک کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آپ سے اندھے اعتقاد کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پاسکل سے 1000 سال پہلے قرآن مجید نے بالکل یہی پروبیبلٹی اور رسک اسسمنٹ کی دلیل پیش کی۔ سورہ فصلت میں آیت 52 میں اللہ تعالیٰ سیدھا چیلنج کرتا ہے ویسا، جیسے سیدھا آپ سے کہہ رہے ہوں، کہہ دیجئے بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔
इसी तरह सूरह तूर की आयत नंबर 35 में प्योर डिडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल की गई है। वो कहती है, क्या वो किसी पैदा करने वाले के बगैर ही पैदा हो गए हैं या वो खुद अपने खालिक हैं? फिजिक्स का बुनियादी उसूल है अवैस साहब कि समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग। हर काज का इफ़ेक्ट होता है और हर इफ़ेक्ट का काज होता है। चूँकि हमने ख़ुद को नहीं बनाया, लिहाजा एक खालिक का होना सिर्फ एक मैथमेटिकल गैम्बल नहीं है बल्कि एक लॉजिकल नेसेसिटी है। इस पूरी बहस को एक मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें अवैस इकबाल साहब एक ऐसे हवाई जहाज़ में है जिसका ईंधन ख़त्म हो चुका है और वो गिरने वाला है। एक शख्स आपको पैराशूट देता है और कहता है, इसे पहन लो, ज़मीन पर गिरते वक्त ये तुम्हारी जान बचाएगा। आप शक में मुब्तला होकर कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है, और वैसे भी ये बड़ा भारी और अनकंफर्टेबल है, मैं अपने आखिरी लम्हात सुकून से गुजारना चाहता हूँ। अब अगर आपका शक सच निकला तो आप जहाज़ से गिरने से वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन अगर पैराशूट देने वाला सच्चा निकला तो आप एक खौफनाक मौत मरेंगे और वो शख्स बच जाएगा। इस पैराशूट यानी ईमान और एमाल सालिहा को पहनना आपको वक्ती तौर पर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लग सकता है, लेकिन कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सिर्फ अपनी ज़िद को साबित करने के लिए बग़ैर पैराशूट के गिरते हुए जहाज़ से छलांग लगा दे। अवैस साहब, तंस की ढाल के पीछे छुपना बहुत आसान है ताकि इंसान को इस तल्ख़ हकीकत का सामना ना करना पड़े। आप पैगाम देने वाले के अंदाज का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इस आर्गूमेंट के मैथमेटिक्स, इसकी लॉजिक और इसके इटरनल कंसिक्वेंसेस को नज़रअंदाज करना कोई भी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक इंतहाई घाटे का सौदा है। आप सबसे मेरा सवाल है, आपको अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हों, क्या आप पास्कल की बात सुनेंगे या आप अवैस इकबाल की बात सुनेंगे? इस मैथमेटिकल लॉजिक में तो वो तमाम लोग जो एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं या स्केप्टिकल बिलीवर्स हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि आप किसकी बात पर ज़्यादा यकीन रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।